پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، پھر لفظ الا اللہ کا، پھر لفظ اللہ کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اضطراری حالت میں پکارا جائے گا، پھر معاملہ موت ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ سب حضرات 3 مرتبہ بلاخر درود شریف پڑھ کے سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر اس کو پکارا جائے گا۔ یا اللہ یا نور یا ہادی، 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم، 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 یا اللہ یا فتاح یا سلام، 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 یا اللہ یا غفار یا ستار، 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 یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں،
خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے، ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ،
illallah, 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 Allah, illallah, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر کریں گے، اور اس تصور سے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر کریں گے کہ صرف ہماری زبان ہی نہیں، ہمارا پورا وجود اللہ اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی تصور کریں گے کہ صرف ہمارا جسم ہی نہیں، ہر چیز ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ یہ در و دیوار، یہ مسجد کا منبر، محراب، ایک ایک چیز اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ جب اس تصور سے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی محبت اور چاشنی نصیب ہوگی۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبیٰ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے پڑ کے اب ذرا کچھ سوچ لے، خواہشوں کے پیچھے چل کے اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، عشق دنیا کر کے دیکھا، عشق مولا کر کے دیکھ۔ دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔
اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ کو اضطراری اور بے چینی حالت میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے اور اس کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے سہارا کے اور کوئی سہارا نہیں، دنیا کے سارے سہارے اس سے چھوٹ چکے ہیں، اب وہ کیسے بے قرار ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کو پکارے گا کہ یا اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ اور ہم بھی اس تصور سے پکاریں گے کہ ہم بھی گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، نفس اور شیطان اور طرح طرح کے فتنے ہمیں گناہوں کے سمندر میں ڈبو رہے ہیں اور ہم گردن تک ڈوب چکے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہ پکارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں سایہ نہ دیا، تو ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو جب آدمی ہر ایک سے بے سہارا ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو ایسے اضطراری اور بے قراری کی حالت میں پکارنے کو علماء نے فرمایا کہ اس میں عزم کہا جاتا ہے۔ اور جب بے چین ہو کر آدمی پکارتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ آواز ملانے کی ہوش نہیں رہتی، آواز نہیں ملائی جاتی، اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔
اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا. خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے. تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. تیرے دینے سے اے اللہ تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے. اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا. اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا.
میں ہو جاؤں گا رسوا الہی در گزر کر دے خطائیں یاد کر کے آج میں اپنے آنسو بہاتا ہوں خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں تو رحمت کا بہا دریا الہی در گزر کر دے بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے داتا بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے اللہ مجھے خالی نہیں لوٹا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے مجھ پہ چل کے بندوں نے تیرا انعام پایا ہے دکھا مجھ کو بھی وہ رستہ الہی در گزر کر دے سنور جائے میری دنیا سنور جائے میری عقبہ سنور جائے میری دنیا سنور جائے میری عقبہ جو ہو جائے کرم تیرا الہی در گزر کر دے نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر رضا کا دے پروانہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرو ذکر ہاضم اللذات لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو لیکن ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا اور موت کے تذکرے اپنی زندگی سے اپنے گھروں سے نکال دیے جس کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے کاش کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کرنے والے بن جائیں حضور ہمارے محسن اور خیرخواہ ہیں موت کو یاد کرنے کی بہت تاکید اور وصیت فرماتے رہے موت کو یاد کرنے سے
دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، آدمی کا تکبر ختم ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی آتی ہے اور آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، قبر کی طرف دھیان رہتا ہے۔ اللہ کرے ہم کثرت سے موت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ سب ساتھی تھوڑی دیر کے لیے موت کا اپنی اپنی موت کا تصور کریں گے۔ گردن کو ذرا جھکا کے اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو وقت جو مہلت دنیا میں دے کے بھیجی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی اور میری موت کا وقت آ چکا ہے، اور میں آج بستر مرگ پر ہوں۔ میرے رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے میرے پاس ہیں، لیکن موت کا فرشتہ آ چکا ہے۔ میں بہت غفلت سے زندگی گزارتا رہا، توبہ استغفار میں بہت دیر کر دی، لیکن آج وہ مہلت ختم ہو گئی۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں کہ کاش کہ مجھے موقع ملتا، میں اپنے رب کو راضی کرتا، میں گناہوں سے معافی مانگتا، اچھی زندگی گزارتا، لیکن آج وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ موت کے فرشتے نے میری روح قبض کرنا شروع کر لی اور میرے گھٹنوں سے، پاؤں سے روح نکالی گئی۔ گھر والے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی مجھے آج بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ فرشتہ آیا ہے، موت کا اپنا کام وہ کرے گا۔ تو میری روح اس نے قبض کی اور میں مر گیا۔ دوست احباب، بیوی بچے جمع ہو گئے، میرے ارد گرد رو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی مجھے دنیا میں واپس نہیں لا سکتا۔ اور مرنے کے بعد میری موت کی خبر ہر طرف پھیل گئی کہ فلاں فوت ہو گیا۔ دوست احباب، رشتہ دار، بیوی بچے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کی محبتوں کا آج مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، میں ان میں رہنے والا نہیں ہوں۔ آج میرے اعلانات ہو رہے ہیں اور میرے کفن دفن کا انتظام شروع ہو گیا، اور مجھے چارپائی پہ ڈال کے اس گھر میں رکھ دیا گیا عارضی مہمان کے طور پر۔ جس گھر کو میں نے بنایا تھا، جس کمرے کو میں نے سنوارا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا یہ گھر ہے، میں نے اس میں رہنا ہے، لیکن آج میرا آخری دن ہے۔ آج اس گھر سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والا ہوں، اس لیے کہ میری موت واقع ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تختے پر مجھے لٹا دیا گیا نہلانے کے لیے، اور وہ لباس جو میں بڑے شوق سے پہنتا تھا، سنبھالتا تھا، وہ آج کینچیوں سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے، اور میں اپنے جسم کو لوگوں سے چھپاتا تھا، آج میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں اپنے جسم پر کسی کا ہاتھ نہیں لگنے دیتا تھا، آج میں دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں۔ وہ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں، مجھے غسل دے رہے ہیں، اور مجھے ایسا لباس پہنا دیا گیا جس کی کوئی جیب نہیں ہے، جس میں کوئی مال ساتھ لے جانے کا سامان نہیں ہے۔ لباس پہنا کر مجھے بند کر دیا گیا، گریں لگا دی گئیں، کوئی بٹن نہیں ہے، کوئی کاج نہیں ہے، کوئی تکلفات نہیں ہے، مجھے لپیٹ کر کپڑوں میں اوپر سے باندھ دیا گیا۔
مجھ پر کافور ملا گیا، اور مجھے صحن میں رکھ دیا گیا، اور سارے گھر والے جمع ہو کر اپنی آخری نظروں کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں۔ میں اپنے بیوی بچوں کی خاطر بہت کچھ کرتا رہا، لیکن آج مجھے کوئی بھی اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی جلدی جلدی کی آواز لگا رہا ہے۔ جنازے کا وقت قریب ہوا اور مجھے اٹھا کر گھر سے نکالا گیا، اور جن گلیوں بازاروں میں میں تکبر کرتا تھا، اکڑ کر چلتا تھا، پڑوسیوں کو تنگ کرتا تھا، اہل محلہ کو ستاتا تھا، آج ان گلی محلوں سے میرا جنازہ جا رہا ہے۔ میرے محلے والے یا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں، یا وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ میری میت کو مسجد کے باہر یا جنازگاہ میں رکھ دیا گیا۔ وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے۔ امام صاحب نے تکبیرات پڑھی، جنازہ پڑھایا، اور بڑی تیزی قدموں کے ساتھ مجھے قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ اور وہاں قبر پہلے سے میری تیار تھی، اور دفنانے والے انتظار کر رہے تھے۔ مجھے وہاں لے جایا گیا تو فوراً مجھے پلک جھپکتے ہی قبر میں اتار دیا گیا، اور میری قبر کے اوپر میرے اپنوں نے مجھ پر مٹی ڈالنی شروع کی۔ میرے دوست احباب، میرے بھائی، میرے بچے، کوئی بھی آج میرے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی قبر میں جاؤں گا، اور سب مٹی ڈال کر واپس جا رہے ہیں، لیکن میں قبر میں اکیلا ہی ہوں، اور میرا ایسی مخلوق کے ساتھ آج سامنا ہونے والا ہے کہ جس کو میں نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ آج پہلے دن ان سے میرا سامنا ہے، ملاقات ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اگر میں نے دنیا میں اپنے نبی کو، اپنے رب کو، اپنے دین کو پہچانا تو اچھا جواب دوں گا، میرے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اعزاز و اکرام ہوگا، میری قبر جنت بن جائے گی، جنت کا باغ بن جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں شروع ہو جائیں گی، دنیا کی سب تکلیفیں، پریشانیاں بھول جائیں گی۔ اگر میں نے فرشتوں کو اچھا جواب نہ دے پایا، لا ادری کہہ کر شرمندہ ہو گیا، تو مجھے قیامت تک مارا جائے گا، میری قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا، اور عذاب میں، سانپوں بچھوؤں میں مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال قبر میں گزاروں گا، پھر قیامت قائم ہوگی، اور آواز آئے گی کہ میرے بندے کو میرے دربار میں حاضر کرو، میں اس سے آج سوال کروں گا۔ بڑے بڑے نیک لوگوں میں، میرے والدین میں، میرے اساتذہ میں، میرے مشائخ اور بزرگوں میں مجھے اپنے رب کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ مجھے ابھی اس کی فکر کرنی ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے،
اور اس دن اپنے رب کی رحمت سے یہی امید کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضور کا گڑ گڑانا، حضور کے آنسو، حضور کی سفارشیں ہمارے کام آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر سایہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارا دامن تھامے گا۔ ہمارے پاس کوئی ایسے عمل نہیں جن کی وجہ سے ہم بخشش کروا سکیں، اگر بخشش ہوگی تو حضور کی سفارش سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی، اس کے علاوہ اور سہارا نہیں ہے۔ جب حضور رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین ہے، رحمت للعالمین پیغمبر کے بھی رب ہیں، رحمان اور رحیم ہیں، تو ان کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ بخش دیں گے اور ہم پر رحمت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پیارے اللہ، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ غفار ہیں، آپ ستار ہیں۔ پیارے اللہ، آپ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، آپ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ یا اللہ، جو آپ سے معافی مانگے آپ اس کو معاف کرنے والے ہیں، جو آپ کے دربار میں جھکے آپ اس سے خوش ہونے والے ہیں۔ یا اللہ، جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے آپ اس کی جھولی بھرنے والے ہیں۔ یا اللہ، آپ رمضان جیسا رحمتوں والا مہینہ عطا کرنے والے ہیں، آپ اس کا عشرہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے چھٹکارے کا رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ، آپ مہربان تھے اسی لیے آپ نے یہ سارے کرم کے معاملے کیے ہیں۔ یا اللہ، آج ہم تیرے عاجز کمزور بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، آپ اعلیٰ صفات کے مالک ہیں۔ یا اللہ، آپ ہم پر بھی رحم فرمائیے، آپ ہم پر بھی کرم فرمائیے، آپ ہم پر بھی فضل فرمائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے سارے گناہ تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، آپ ہمارے گناہوں کو جانتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، آپ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ جس طرح آپ نے دنیا میں ستاری کی چادر ڈالی ہے، آخرت میں بھی ستاری والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ، آپ اگر دنیا میں ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا لیں تو کوئی ہم سے سلام بھی نہ کرے، کوئی ہماری طرف محبت کے ساتھ دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، کوئی ہم سے بات کرنا گوارا نہ کرے۔ یا اللہ، آپ نے دنیا میں ستاری فرمائی ہے۔ یا اللہ، آپ ستار ہیں، آپ کی یہ شان ستاری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں ستار ہیں تو قیامت کے دن بھی آپ اسی صفت کے ساتھ ستار ہیں۔ یا اللہ، آپ قیامت کے دن بھی ستاری فرمائیے، آپ رحمت فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں نہ دیکھیے، اپنے محبوب کو دیکھیے، ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یا اللہ، آپ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب کو دیکھ کر یا اللہ ہم پر رحمت فرمائیے، اپنے پیارے حبیب کو دیکھ کر یا اللہ ہم پر فضل فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا پیارا بنا لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا پیارا بنا لیجئے۔
یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اپنی رحمت سے نیکوں کی فہرست میں ہمیں بھی شمار فرما لیجئے، اپنے اولیاء اکرام میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے بچائیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے گناہ پھر بھی اگر ہو جائیں تو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس حال میں ہمارا خاتمہ فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، ہم حقوق اللہ حقوق العباد ادا کر چکے ہوں، آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں۔ یا اللہ اس حال میں ہمارا خاتمہ فرمائیے، جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب عمر پوری ہو جائے، وقت پورے ہو جائے تو اس حال میں خاتمہ فرمائیے کہ ہماری موت مسجد نبوی میں آئے اور جنازہ حرم پاک میں ہو اور حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن نصیب ہو جائے۔ یا اللہ جب مانگنا تجھ سے ہے تو پھر اعلیٰ درجے کی موت، اعلیٰ درجے کا جنازہ، اعلیٰ درجے کا دفن ہی ہم مانگیں گے۔ یا اللہ جب مانگنا تجھ سے ہے، تیری عطاؤں کے اندر کمی نہیں ہے، تو یا اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائیے، اپنے سب بندوں کو، اپنے سب کلمہ پڑھنے والوں کو قبول فرما لیجئے، اپنے نام لیواؤں ہر مسلمان کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جن مسلمانوں سے ہمارے سمیت غفلت ہوئی، یا اللہ انہیں بخش دیجئے، انہیں معاف فرما دیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ آخری اشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، ہمارے اندر عذاب سہنے کی طاقت نہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یا اللہ مرد اور خواتین اعتکاف بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ سب اعتکاف والے تیرے مہمان ہیں، یا اللہ اپنے مہمانوں کو مالا مال فرما دیجئے، یا اللہ اپنے مہمانوں کی جھولیاں بھر دیجئے۔ یا اللہ ہم اپنے مہمانوں کو اپنی شان اکرام کرتے ہیں، یا اللہ آپ اپنے مہمانوں کا اپنی شان اکرام فرمائیے، اپنے مہمانوں کا اپنی شان اکرام فرمائیے۔ اگر اعتکاف والوں سے یا اللہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم درگزر کر دیتے ہیں، یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ سے بھی یہی امید کریں گے کہ آپ بھی اپنے مہمانوں سے درگزر کریں گے۔ یا اللہ سب اعتکاف والوں کو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مرد اور عورتیں اعتکاف بیٹھی ہیں سب کو قبول فرمائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، امن کا گہوارہ بنائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں فلسطین میں یا پاکستان میں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو انہیں نیست و نابود فرمائیے، تباہ و برباد فرمائیے، چن چن کر ختم فرمائیے، نشان عبرت بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارا ملک پاکستان، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں یہ دے کر اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہے، یا اللہ ہم تجھے ان کی قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں، اس ملک کو اسلام کا مرکز بنا دیجئے۔ یا اللہ جو اس ملک کے باسی ہیں، یا اللہ تیری مخلوق حضور کے امتی، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرمائیے۔ اس ملک کے اندر یا اللہ آپ نے بے بہا خزانے رکھے ہیں، اپنے بندوں کو ان سے کھل کر فائدے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو طاقتیں راستے میں رکاوٹیں ہیں، یا اللہ آپ کے بندوں کی سہولتوں کے لیے، آسانیوں کے لیے، امن کے لیے، یا اللہ ان طاقتوں کو پاش پاش فرما دیجئے، ان کو پارا پارا فرما دیجئے، ان کو یا اللہ نیست و نابود فرما دیجئے۔ جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں انہیں آگے لے کر آئیے، ان کی حفاظت فرمائیے۔
یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار مقبول باادب حاضری نصیب فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔